السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹار ڈیجیٹل۔ میں داستان گو کے ساتھ وقار الحسن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج جو ہم آپ کو داستان سنانے والے ہیں وہ ہے ایک تاریخ کی داستان، ایک سفر کی داستان، اور وہ داستان ہے بنگلہ دیش کی۔ بنگلہ دیش جسے کسی زمانے میں مشرقی پاکستان بھی کہا جاتا تھا، اور مشرقی پاکستان بننے کی وجوہات بہت سے لوگوں کے علم میں ہیں۔ بنگلہ دیش کنہوں نے بنایا؟ یعنی شیخ مجیب الرحمان، اور اس کے بعد ان کی صاحبزادی شیخ حسینہ واجد جو ایک طویل عرصے تک اقتدار پر موجود رہیں، ان کی یہ داستان ہے۔ وہ داستان کہ کسی زمانے میں شیخ حسینہ واجد پورے مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش کے اوپر راج کر رہی تھیں۔ ان کے والد کی فوٹو جو نوٹوں پر چھپتی تھی، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ شیخ حسینہ واجد اپنے ملک یعنی بنگلہ دیش سے فرار ہیں، اور ان کے والد کی تصویر بھی نوٹوں سے غائب ہو چکی ہے۔ یہ داستان ہے کیا؟ یہ عروج و زوال کی داستان آخر کس طرح سے رونما ہوئی؟ آج اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ تاریخی اوراق جن پر وقت نے دھول تو ڈال دی ہے، مگر حقیقتیں آج بھی سانس لیتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ جہاں پر آج کی داستان ایک ایسی سرزمین کی کہانی ہے جو کبھی مشرق پاکستان تھا اور آج بنگلہ دیش کہلاتا ہے۔ اس کہانی کا مرکز شیخ حسینہ واجد جو اس وقت بنگلہ دیش کی تاریخ کے سب سے بڑے سیاسی بحران کے بیچ میں کھڑی ہوئی ہیں، جب ان پر لگے الزامات کی بنیاد پر عدالت نے انہیں سزائے موت سنائی، ایک فیصلہ جس نے پورے خطے میں ہلچل مچا دی ہے۔ شیخ حسینہ واجد کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ شیخ حسینہ واجد جو ایک پاورفل حکمران تھیں، جب ان کے بارے میں فیصلہ سامنے آیا کہ عمر قید اور اس کے ساتھ سزائے موت، تو بہت سے لوگ پریشان ہو گئے کہ کیا کسی ایسے حکمران کو جس کی وہ ایک عوامی پذیرائی حاصل رہی ہے، اس کو اتنی بڑی سزا دی جا سکتی ہے؟ اور اگر دی جا سکتی ہے تو اس وقت خطے میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں پہ بڑے بڑے سیاسی رہنما موجود ہیں جن پر کچھ اسی طرح کے الزامات ہیں، جن میں ملک سے غداری سمیت اور دیگر الزامات عائد ہیں۔ کیا شیخ حسینہ واجد پر موجود یہ مقدمہ جس میں ان کو سزائے موت اور عمر قید دی گئی ہے، اس طرح کے اور واقعات کسی اور سربراہ کے ساتھ آتے ہیں تو کیا اس سربراہ کو بھی اسی طرح کی سزا دی جا سکتی ہے؟ اس کے لیے شروع کرتے ہیں سن 1971 یعنی کہ ڈھاکہ فال، جب سقوط ڈھاکہ ہوا اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا، یعنی سن تھا 1971۔ اس سال نے برصغیر کی سیاست ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ بنگلہ دیش وجود میں آیا اور قیادت ملی بنگ بندھو شیخ مجیب الرحمان کو، جنہیں بنگلہ دیش قومیت کا بانی کہا جاتا ہے۔ شیخ مجیب کا دور ایک طرف قوم کو دوبارہ کھڑا کرنے کی جدوجہد اور دوسری جانب سیاسی کشیدگی، اقتصادی بحران اور اپوزیشن کا دباؤ تھا۔ 1975 میں انہوں نے ایک جماعتی نظام قائم کیا جسے بیکسیل کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اسے آمرانہ قدم قرار دیتے ہیں۔ اسی سال 15 اگست 1975 کو شیخ مجیب الرحمان کو ان کے گھر میں قتل کر دیا گیا، اور یوں پورا خاندان مارا گیا سوائے 2 بیٹیوں کے، ایک شیخ حسینہ واجد اور دوسری شیخ ریحانہ۔ ان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ یہ اس وقت مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش میں موجود نہیں تھیں، اس وجہ سے یہ دونوں بچ گئے۔ شیخ مجیب الرحمان کے قتل کے بعد ایک فوجی سلسلہ شروع ہوا جو کافی عرصے تک جاری رہا۔ کئی بغاوتیں ہوئیں، کئی کرنل، کئی میجر، کئی جرنیل ایک دوسرے کو ہٹاتے رہے۔ بالآخر 1977 میں ایک نیا کردار ابھرا، جنرل ضیاء الرحمان۔ ضیاء الرحمان نے ملٹی پارٹی نظام بحال کیا، بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی بنائی، اپوزیشن کو سیاست میں واپس لایا، لیکن 1981 میں انہیں بھی ایک بغاوت میں قتل کر دیا گیا، اور یوں 1991 میں بنگلہ دیش میں جمہوریت ایک بار پھر واپس لوٹ آئی۔ اور اس لوٹتی ہوئی جمہوریت میں کون کون سے کردار سامنے آئے، اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ 1991 میں جمہوریت لوٹی تو اس وقت 2 بڑے سیاسی خاندان شیخ حسینہ واجد، بیگم خالدہ ضیاء، سابق صدر ضیاء الرحمان کی بیوہ، یعنی کہ عوامی لیگ اور BNP، یہ 2 بڑی جماعتیں سامنے آئیں۔
اتفاق کہیں یا کیا کہیں کہ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کو خواتین لیڈ کر رہی تھیں اور یہ دونوں خواتین بنگلہ دیش کی وزیر اعظم تک بنی ہیں۔ یہ دونوں خواتین دو سیاسی نظریات کا ٹکراؤ، دو مختلف تاریخوں کا بوجھ اور دو خاندانوں کی دشمنی بنگلہ دیش کی سیاست کو دہائیوں تک کنٹرول کرتی رہیں۔ حسینہ واجد کئی بار وزیر اعظم رہیں، 1996 پھر 2009 کے بعد مسلسل طویل حکمرانی کی۔ خالدہ ضیاء بھی وزیر اعظم بنی 1991 اور 2001 میں۔ ان دونوں کے درمیان سب سے بڑا تنازع 1971 کی جنگ کی تشریح، پاکستان کے ساتھ تعلقات، بھارت کے ساتھ قربت، فوج کا کردار، کرپشن کے الزامات، سیاسی انتقام۔ سیاسی مبصرین کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی سیاست دو بیٹیوں کی لڑائی میں قید رہی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس لڑائی نے پورے ملک کو تقسیم کر کے رکھ دیا۔ بنگلہ دیش جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بنگلہ دیش جس پر ایک طرف خالدہ ضیاء تھیں اور دوسری جانب حسینہ واجد تھیں۔ حسینہ واجد ان تمام چیزوں کو لے کر چل رہی تھی جسے شیخ مجیب الرحمان لے کر چلتے رہے، جبکہ شیخ حسینہ واجد اس طرح سے لے کر چلنا چاہتی تھیں جہاں وہ اعتدال کی سیاست کرنا چاہتی تھیں۔ شیخ حسینہ واجد کا جھکاؤ بھارت کی طرف زیادہ رہا کیونکہ ان کے والد شیخ مجیب الرحمان نے پاکستان سے علیحدگی اختیار کی تھی۔ 2009 کے بعد حسینہ واجد نے جو حکمرانی کی اسے ناقدین اسٹرانگ مین رول کہتے ہیں۔ اگرچہ وہ خاتون تھی مگر انداز آہنی تھا، اپوزیشن پر سختیاں کی، قیادت کی اور BNP کے خلاف مقدمات قائم ہوئے، میڈیا پر کنٹرول تھا، ہزاروں سیاسی کارکنان گرفتار ہوئے اور وار کرائمز ٹریبیونل کے فیصلے آئے، اسلامی جماعتوں پر سخت کارروائیاں کی گئیں۔ دنیا کی بڑی تنظیموں نے حسینہ حکومت پر سیاسی انتقام، جبری گمشدگیوں اور جعلی مقدمات کے الزامات لگائے، مگر حقیقت یہ بھی ہے کہ بنگلہ دیش کی معیشت ان کے دور میں بڑھتی رہی۔ گارمنٹس انڈسٹری دنیا میں دوسری بڑی انڈسٹری بنی، جبکہ بڑے انفراسٹرکچر منصوبے مکمل ہوئے، یعنی ترقی بھی ہوئی، مگر جمہوریت کمزور ہوتی رہی۔ شیخ حسینہ واجد کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے چونکہ ان کا تعلق بھارت سے زیادہ رہا اور بھارت کے وہ انتہائی قریب رہیں، اس وجہ سے بھارت نے کافی زیادہ سپورٹ کیا اس وقت بنگلہ دیش کی معیشت کو بھی۔ حالیہ برسوں میں سیاسی کشیدگی اپنی انتہا پر پہنچی، الزامات لگے کہ حسینہ حکومت نے الیکشن روکے ہیں، اپوزیشن کو جکڑ رکھا ہے، عدلیہ پر دباؤ ڈالا ہوا ہے۔ پھر ایک سنگین مقدمہ سامنے آیا، بدعنوانی، اختیارات کے غلط استعمال اور سیاسی قتل کی سازش کے الزامات، اور آخرکار عدالت نے ایک تاریخی فیصلہ سنایا، شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت۔ یہ فیصلہ پورے بنگلہ دیش میں تہلکہ مچا رہا ہے۔ حامی اسے سیاسی انتقام کہتے ہیں، مخالفین اسے عدالتی انصاف قرار دیتے ہیں۔ عالمی برادری خاموش مگر پریشان ہے۔ ملک میں ہنگامے، کرفیو، گرفتاریوں کی خبریں، ایک پورا سیاسی دور اپنے خاتمے کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے۔ بنگلہ دیش کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو انتہائی تکلیف دہ تاریخ نظر آتی ہے، مگر شیخ حسینہ واجد کو سنائی جانے والی سزائے موت کے بعد کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے، مگر بہت سے علاقوں میں مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئی ہیں۔ ایسے میں بھارت میں موجود شیخ حسینہ واجد جو سیاسی پناہ حاصل کر چکی ہیں اس کا بھی رد عمل سامنے آیا ہے۔ بھارت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ اس پورے سینیریو کو، پوری صورتحال کو مانیٹر کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ حسینہ واجد کو وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے دوبارہ اقتدار دلوا کر بنگلہ دیش کو اپنے حساب سے چلایا جائے اور اپنا بچہ بنا کے رکھا جائے، مگر بنگلہ دیش اس وقت بدل چکا ہے، وہاں کے حالات بدل چکے ہیں، وہاں کی عوام اس وقت پاکستان کی جانب جھکاؤ رکھتی ہے۔ بنگلہ دیش جو اس وقت انتہائی کرائسس سے گزر رہا ہے، مگر جس طریقے سے اس کو لے کر چلا جا رہا ہے اس میں اس کے نئے دوست سامنے آئے ہیں اور اسی طریقے سے کچھ دشمنیاں بھی سامنے نظر آ رہی ہیں۔ خاص طور پہ بھارت کی اس وقت پالیسی میں تبدیلی آئی ہے اور بنگلہ دیش پاکستان کی طرف اس کا جھکاؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن اس پالیسی کے تحت پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کہاں پہنچتے ہیں اور شیخ حسینہ واجد کہاں پہنچتی ہیں، کیا ان کی سزا پر عمل درآمد ہو بھی سکتا ہے یا نہیں؟ فی الحال کے لیے داستان گو سے وقار الحسن کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے اسٹار ڈیجیٹل۔